تصور کریں ایک ایسا حکمران جس کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے محل لرزتے تھے، وہ ہستی جس نے خیبر کا وہ وسطی دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا جسے 40 پہلوان مل کر بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ جب اس عظیم فاتح کو غسل دیا گیا تو اس کی کمر پر گہرے نیلے زخموں کے نشان پائے گئے، تو کوفہ کے در و دیوار صحابہ کی چیخوں سے گونج اٹھے، کیونکہ یہ نشان کسی دشمن کی تلوار کے نہیں تھے، نہ ہی کسی میدان جنگ کے زخم تھے۔ تو پھر وہ کون سا بوجھ تھا جسے فاتح خیبر برسوں تک اپنی پشت پر ڈھوتے رہے؟ کوفہ کی ان خاموش راتوں کا وہ کون سا راز تھا جو حضرت علی کی شہادت کے بعد کھلا؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ تاریخ انسانیت کے اس خاموش بادشاہ کی ہے جس نے تخت پر بیٹھ کر بھی فقیری کو گلے لگائے رکھا۔ یہ کوفہ کی ایک سرد رات تھی، دنیا سو رہی تھی مگر مسلمانوں کا خلیفہ جاگ رہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت علی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو ان کی راتوں کا سکون ختم ہو گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ علی صرف مسلح پر عبادت کرتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عبادت صرف تسبیح گھمانے کا نام نہیں۔ حضرت علی اپنے غلام قنبر کے ساتھ گشت کر رہے تھے، اچانک ایک جھونپڑی سے رونے کی آواز آئی۔ یہ آوازیں کسی بڑے کی نہیں تھیں بلکہ معصوم بچوں کی تھیں۔ وہ بلک رہے تھے۔ حضرت علی کے قدم رک گئے، وہ جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ سکتے تھے۔ آج بچوں کے رونے کی آواز نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ آپ قریب گئے، دیکھا کہ ایک بیوہ عورت چولہے پر ایک ہانڈی رکھے بیٹھی ہے، بچے رو رہے ہیں اور ماں انہیں دلاسا دے رہی ہے، بس تھوڑی دیر اور کھانا پکنے والا ہے، سو جاؤ میرے بچوں، کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت علی وہیں کھڑے دیکھتے رہے۔ کافی وقت گزر گیا مگر ہانڈی نہ پکی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس ہانڈی میں اناج نہیں تھا، صرف پانی ابل رہا تھا تاکہ بچے دھوکے میں رہیں اور سو جائیں۔ ماں صرف بچوں کو بہلا رہی تھی کہ شاید وہ کھانے کے انتظار میں سو جائے۔ یہ منظر دیکھ کر شیر خدا کا دل لرز گیا۔ آپ نے دروازے پر دستک دی۔ عورت نے پوچھا، کون؟ حضرت علی نے اپنی پہچان چھپاتے ہوئے کہا، ایک پردیسی ہوں۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر رک گیا۔ کیا ماجرا ہے؟ عورت نے آہ بھری، وہ جملہ کہا جس نے حضرت علی کی روح کو گھائل کر دیا۔ اس نے کہا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس انہیں کھلانے کو کچھ نہیں، میں نے پانی چڑھا رکھا ہے تاکہ انہیں تسلی دے سکوں۔ پھر اس دکھی ماں نے وہ جملہ کہا جو عرش تک ہلا دینے والا تھا۔ اس نے کہا، میرا اور امیر المومنین علی کا فیصلہ اب اللہ کے ہاں ہوگا، انہوں نے مجھے بھلا دیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کانپ اٹھے۔ خلافت کا تاج سر پر تھا مگر ایک بیوہ کی بد دعا نے دل ہلا دیا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، علی کو تیرے حال کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ عورت نے کہا، تو پھر وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیوں بنا؟ اگر وہ ہماری خبر نہیں رکھ سکتا تو حکمرانی کیوں کرتا ہے؟ یہ جملہ سیدھا دل پر لگا۔ آپ نے کوئی صفائی پیش نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی۔ حضرت علی وہاں سے الٹے قدموں بھاگے، سیدھا بیت المال پہنچے۔ آٹا، کھجوریں، گھی، گوشت اور ضرورت کا دیگر سامان نکالا۔ ایک بڑی بوری بھری، بوری اتنی بھاری تھی کہ اٹھانا مشکل تھا۔ غلام قنبر نے آگے بڑھ کر کہا، یا امیر المومنین، لائیے میں اٹھا لوں۔ حضرت علی رک گئے، قنبر کی طرف دیکھا اور تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے قنبر،
کیا تو قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ آج اگر یہ بوری اٹھا لے گا تو کل اللہ کے سامنے مجھ سے سوال ہوگا کہ علی تیری ریاست میں بچے بھوکے سوئے تھے، تب تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد تھا، جو فاتح خیبر تھا، آج اس کی کمر پر آٹے کی بوری تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، مگر قدم نہیں رک رہے تھے، کیونکہ منزل اللہ کی رضا تھی۔ گھر پہنچے، بوری رکھی، صرف راشن دے کر چلے نہیں گئے، بلکہ فرمایا، اے اللہ کی بندی، یا تو تم آٹا گوندھ لو، میں آگ جلاتا ہوں، یا میں آٹا گوندھتا ہوں، تم آگ جلا لو۔ خاتون نے کہا، میں آٹا گوندھتی ہوں۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ کیسو کسرا کو لرزانے والا فاتح زمین پر بیٹھ کر لکڑیاں پھونک رہا تھا، دھواں آپ کی گھنی داڑھی مبارک میں بھر رہا تھا، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، مگر آپ ہانڈی پکا رہے تھے۔ جب کھانا تیار ہوا اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا، جب تک بچوں کا پیٹ نہیں بھر گیا وہ نہیں رکے، اور پھر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ وہ علی جن کے نام سے بہادر کامتے تھے، وہ ان یتیم بچوں کو ہنسانے کے لیے زمین پر گھٹنوں کے بل چلنے لگے، بکری کی آوازیں نکالنے لگے تاکہ وہ بچے ہنس پڑے۔ جب بچوں کے چہروں پر ہنسی آئی تب جا کر علی کے دل کو قرار آیا۔ عورت ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اللہ تجھے جزا دے۔ حضرت علی نے یہ سنا تو سر جھکا لیا اور دل میں کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، علی نے اپنی کوتاہی کی معافی مانگ لی ہے۔ صبح ہوئی، وہ خاتون کسی کام سے نکلی تو دیکھا کہ مسجد کوفہ میں امیر المومنین تخت خلافت پر بیٹھے ہیں، لوگ جوک در جوک مسائل لے کر آ رہے ہیں۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو وہی شخص ہے جو رات کو میرے گھر لکڑیاں پھونک رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، کانپتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں نے آپ کو بد دعا دی۔ حضرت علی نے فرمایا، بہن، معاف تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے کہ میں غافل رہا، یہ صرف ایک رات کی کہانی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 21 رمضان المبارک کا وہ خونی دن آ گیا جب حضرت علی کو شہید کیا گیا۔ غسل دینے کا وقت آیا تو صحابہ چیخیں مار کر رو پڑے۔ آپ کی پیٹھ مبارک پر گہرے نیلے نشان تھے۔ یہ نشان تلواروں کے نہیں تھے۔ امام زین العابدین سے روایت ہے کہ یہ وہ نشان تھے جو راتوں کو غریبوں کے گھروں میں بوریاں ڈھونے کی وجہ سے پڑ گئے تھے۔ وہ اندھیروں کا مسافر چلا گیا، مگر نیکی کا ایسا رستہ دکھا گیا جو آج بھی روشن ہے۔ آج ہم نیکی کرتے ہیں تو شور مچاتے ہیں۔ حضرت علی نے ہمیں سکھایا کہ حکمرانی اور سرداری صرف تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا نام ہے۔ بہترین نیکی وہ ہے جو ایسے کی جائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کچھ دیا ہے۔ آج سے ہی اپنے آس پاس دیکھیے، شاید کوئی ایسا گھر ہو جہاں ہانڈی میں صرف پانی ابل رہا ہو، شاید کوئی حضرت علی کے طریقے کا انتظار کر رہا ہو۔ اگر اس واقعے نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے رہتے قلم کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔